ایک مومن مسلم کے جب وہ علم دین سے آراستہ پیراستہ ہو قرآن شریف کے ساتھ 1.25 لاکھ رشتے، اور جب صرف مسلمان ہو نمازی ہو اس کے 65,000 رشتے. ایک ڈاکٹر صاحب کو میں نے رات کو فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب دانت میں بہت تکلیف ہے، درد ہو رہا ہے. اس نے کہا اچھا بس میں گھر سے نکلتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی گاڑی مل جائے گی، پہنچتا ہوں. ادھر سے میرے دوستوں کو پتہ چلا، وہ گاڑی لے گئے، ان کو لے آئے، انہوں نے کوئی تدبیر فرمائی اور فوراً آرام آیا. لوگ کیسے آخرت کماتے ہیں دیکھو. اب میں حیران ہوں کہ اس کو کیا ہدیہ پیش کروں. تو ہمارے پاس ایک قرآن شریف صحابہ و تابعین کا جمع کر رہا ہے، اور سلطان قابوس نے اس کو بادشاہان عالم کے لیے شائع کیا تھا. اس کا ایک نسخہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہم نے اسے چھپوایا زر کثیر خرچ کر کے. اور وہ قرآن مجید حیران کن ہے، اس پر 10 قراءات بالفعل جاری ہے. حرمین میں بھی ہے لیکن 2 حصوں میں ہے، یہ ایک ہی مجموعہ ہے. تو میں نے وہ قرآن مجید اندر سے منگوایا اور ڈاکٹر صاحب کو کہا، ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت بڑا علم ہے، بہت بڑی چیز ہے. میں نے کہا مومن مسلم عالموں کا احترام کرنے والے کے قرآن سے 65,000 رشتے ہیں. اور ایک عالم دین جو قرآن کا استاذ ہو، مفسر ہو، شیخ الحدیث ہو، امام ہو، خطیب ہو، دین کی کتابیں پڑھانا جانتا ہو، ان کے 1.25 لاکھ رشتے. تو آپ 65,000 رشتوں کے احترام اور شکر میں قرآن مجید قبول فرمائیں. وہ ہم نے چھپوایا تھا کہ ہم دور تفسیر کے معناز لوگوں کو دیں گے، لیکن افسوس کہ ان کے معناز بھی بہت کمزور ہوتے ہیں، تو آج کل نہیں دے رہے. اس کی تقسیم بند ہے، تھوڑے نسخے باقی ہے. خدا تعالیٰ توفیق دے کوئی غیرتی مومن مسلم دین پر خرچ کرنے والا تیار ہو جائے کہ اس دورانیہ میں چھپ جائے. چھاپ خانہ بھی موجود ہے، جس نے چھاپا ہے وہ بھی موجود ہے. 10,000 نسخے چھپوائیں گے تب کام بنے. آج سے 20 سال پہلے ہم نے 1,000 چھپوائے تھے اور 10 لاکھ روپے خرچہ آیا تھا. ایک نیک شخص نے اپنے جوان بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے، جو جوانی کے عالم میں فوت ہوا تھا، اور یہی کہ کیسٹ سن کے وہ نمازی و دیندار بنا تھا. تو اس گھرانے نے پھر احترام کیا اور کہا کہ کوئی نیکی کا کام بتاؤ. یہ نسخہ نیا نیا مجھے ملا تھا. چند دنوں کے لیے میں نے اس میں تفسیر بھی پڑھائی، لیکن اس میں بالفعل قراءات کا فرق بھی ہے. اس لیے طالب علم میں شور مچایا کہ یہ کون سی جگہ ہے. میں سمجھ گیا، میں نے فوراً اپنا نسخہ قرآن پڑھا. وہ ایک علمی چیز ہے عالموں کے لیے. میری خواہش ہے کہ اس سال جو فضلاء آئے ہیں یا اور دنیا کے مختلف شعبوں سے صاحب مقامات لوگ آئے، کم از کم ان کو تو ملنا چاہیے. ہاں بالکل ان کو ملنا چاہیے. اور یہ پیسے بینک میں پڑے رہیں گے اور بینک کر چلا جائے گا. اب یہ کہ جو کہے کہ میں چھپواؤں گا اس کو میں پریس سے براہ راست ملا لوں گا. ہماری تو دلالت علی الخیر ہے، خوش ہوتے ہیں. نسخہ پیش کروں گا، اصل نسخہ بھی موجود ہے، پروف ریڈنگ بھی موجود ہے، کیونکہ ایک دفعہ چھپ چکا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خزانے اور خزانوں پر ایمان رکھنے والے کو متوجہ فرمائے. تو میری طرف سے الاؤ ہے اور پیشکش ہے. میری زندگی میں سب سے قدر کے لوگ جو میرے پاس ہوتے ہیں وہ یہی دور تفسیر اور دور حدیث والے ہوتے ہیں. میری پوری زندگی ان پر نثار ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا، وہ صحیح طرح تو یاد نہیں ہے لیکن بہرحال ٹھیک کر سکتا ہوں. وہ یہ کہتے تھے، شاید کسی کو اچھا یاد ہو،
جب زندگی کو اس کے اوپر نثار کر لیا میں نے تو زندگی کو زندگی بنا لیا میں نے. یہ زندگی ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. کسکار دے رحمان خود دین دے، نور کارون بے اساس او ٹول سواس دے. کوئی کام ہے دنیا میں تو وہ دین کا کام ہے، کیونکہ دین رہے گا اور دین کی برکتیں رہے گی، اجر و ثواب کے خزینے گنجینے رہیں گے. نہ آسمان رہے گا نہ زمین رہے گی، نہ پہاڑ رہیں گے نہ جن نہ انس نہ یہ کائنات. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى. جہان برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبست. مکن تک یہ بر ملک پائی و پشت، کہ بسیار کس چوت پرورد پشت. چو آہنگ رفتن کند جان پان، چه بر تخت مردن چه بر روئے خاک. اے بھائی دنیا سے دل نہ باندھنا اور کائنات کے خالق و مالک سے دل باندھنا. یہاں کے چیزوں پر اعتماد نہ کرنا. تیرے جیسے بڑوں جوانوں کو پالا اور پھر گرایا اور مارا. جب روح نکلنے کا وقت آئے گا تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تخت پر مرے یا زمین پر مرے، یہ پوچھا جائے گا کہ ایمان لائے یا نہیں. لا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ اللہ. اور اس دن ہم نے ایک اعلان کیا ہے کہ ہمارے پاس جو صحابہ و تابعین کا نسخہ ہے، جس پہ 17 قراءات بالفعل جاری ہے، جو سلطان قابوس تک پہنچا ہے اور پھر اس نے علماء و سلاطین عالم کے لیے شاہی گفٹ کے طور پر چھپوایا تھا. اللہ نے ہمارے عزیز بھائی اور جامعہ اور جامعات کے روح رواں منصور الرحمان سلمو کے توسط سے عاجز فقیر کو پہنچایا، اور چند سالوں بعد پھر اس کی طباعت ہو گئی اسی شان و شوکت سے. لیکن ہم علماء اولیاء صلحاء کو دیتے رہتے ہیں. کل بھی ایک اولا جان لاغل ہے ماتا ملوشی بنتا تھا بشتری ملونیشی لرگے برتے ملوشی. کیوں؟ میں نے کہا 1000 کے قریب علماء و طلباء میرے پاس آئے جو میرے 2 گھنٹے کے سبق کے لیے 24 گھنٹے بیٹھے رہتے. ان کا حق ہے. تو کون ہے؟ گاجر مولی ادرک. میں تو سو کے لگ ظاہر نہیں وہ عام دے شاید اس کا تختہ خیر دے بدی کے لیے. میرے پاس میری دل میں اللہ نے طلبہ کی جو عزت ڈالی میں بیان نہیں کر سکتا. الحمدللہ یہ سب کچھ اللہ کی عنایات اور جو میرے اوپر احسانات ہے، وہ صرف طلبہ سے محبت، علماء سے عشق کے درجے میں تعلق ہے. اللہ اللہ. لوگ کہتے ہیں بہت سخت ہے، کسی کو نہیں مانتے. مانتا ہوں. کدو کو کدو مانتا ہوں، کریلے کو کریلا مانتا ہوں. کدو کو پیڑ اور مینڈا نہیں مانتا ہوں، اور کریلے کو میں کبھی بھی جلیبی نہیں کہوں گا. مانتا کیوں نہیں؟ ہاں کوئی خریتا گورا اور پساراش پیتا گورا الگ بولے نہ منم خامہ کھا دے منما کچھ سمرت ہی. تو بیبیوں کی طرف سے اطلاع آئی ہے کہ ہمیں اس کا اماؤنٹ بتا دیا جائے ہے، کتنے لوگ سن رہے، کتنی دنیا سن رہی. سویل نے شمسو ہے مردانگی ستا ہوئی ویچ شاہ ظلمون پر نشوا خان باچا خانہ جن کئی بدے گٹینا. بیبیوں کی طرف سے توسط ناظم اعلیٰ تحریر آئی ہے کہ ہمیں بتا دیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید
دوران تفسیر کے دوران چھپ جائے اور ہمارے بھائیوں کو مل جائے۔ آپ اپنی دعا میں ان بزرگ عورتوں کو، ان صالح بہنوں کو اور یہ تفسیری نشست کے گراں قدر افراد کو بھی یاد رکھیں جو وہاں پردے میں حجاب میں بیٹھ کر آپ کے اعزاز و اکرام کی فکر کر رہی ہے۔ یہ بڑی حیرت ہوئی۔ اس وقت میرے پاس ایک بہت پڑھنے خان سیٹ بیٹھا ہوا تھا جو خالی ثلاثی مجرد باقی ہے، باقی سب کچھ بیٹوں نے چھین لیا۔ اور ناظم اعلیٰ نے آ کے مجھے تحریر دی کہ یہ بی بی ہے اس طرح پوچھ رہی۔ میں نے کہا ان کو کہو کہ دو پریس والے ہیں، ایک عزیزم ہمایوں مغل اخسنی ہے، حق تو اسی کا ہے کہ وہ چھپوائے، اور دوسرا جنہوں نے پہلے چھپوایا ہے۔ دونوں سے میں بات کرتا ہوں جس میں فائدہ ادارے کا ہو، آپ کا زیادہ ہو حاضر۔ ہمیں پیسے نہیں چاہیے ان چیزوں کے، ہمیں تو کام چاہیے۔ لیکن 10,000 نسخے چونکہ میرے ارادہ ہے، شاید 10,000 نسخوں کے لیے اللہ انہیں اور ہم سب کو توفیق دے، فی الحال 1,1500 چھپ جائے تاکہ یہ تفسیری شاگرد میرے یہ 2 گھنٹے کے لیے عاجز فقیر کی تتری بدری باتیں سننے والے یہ تفسیر لے کے جائے، میرا دل خوش ہوگا۔ وہ ایسی دولت ہے کہ وہ ایک تفسیر آپ کے پاس ہو، قرآن مجید کا نسخہ جس میں صحابہ و تابعین کی تحریر ہے۔ 332 میں سلطان المسلمین کے دربار میں علماء دین نے تصدیق کی ہے کہ یہی نسخہ ہے جو صحابہ و تابعین نے لکھا ہے۔ اس میں ایک مقام پر ہے کہ حضرت عمر نے فجر کی نماز میں سورۃ مومن پڑھی۔ ابو سعید خدری نے کہا کہ حضرت یہ لفظ ایسا نہیں ایسا، آپ نے کہا پیچھے ہٹ آخرنی، جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی خدرہ قبیلے میں سے کوئی مسلمان نہیں۔ ابو سعید خدری غریب پیچھے ہٹا اور پھر حضرت عمر نے معمول کے مطابق جب دوبارہ تلاوت کی تو سلام پھر دیکھا عین الخدری، ابو سعید خدری کہاں ہے؟ کہا انا، فرمایا واللہ احسنت، بھی آپ نے احسان کیا، اور لک شکر منی، شکر ادا کرتا، آپ نے صحیح کہا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے ہزاروں علوم اس کے حواشی میں بکھرے ہوئے ہیں، اور جتنے قراء اور قراءات ہیں یہ سب کے سب ان کے حواشی میں موجود ہے۔ مجھے کہا کہ آپ اس کا ایک دلیل لکھیں، لیکن مجھے فرصت کہاں ہے؟ اول تو پڑھاتا ہوں اور پھر جب پڑھانے سے فارغ ہو جاتا ہوں پھر بیماری کے حملے ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کے معجزے سے ان تکالیف کو بھی دور فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ صحت شفا دے، اور تمام دوستوں کی اور بہنوں کی دعائیں قبول فرمائے۔ پورے عالم کے مسلمانوں کو اللہ کونین کی سرخروئی، عزت اور عفت عافیت نصیب فرمائے۔ شروع میں جس دوست نے اس کے چاپنے میں مدد کی تھی، ان کا ایک جوان سالہ بیٹا فوت ہوا تھا، تو انہوں نے ان کی طرف سے کوئی خیر کا کام کرنا چاہا، تو پریس والوں نے ہمیں کہا تھا کہ اتنے پیسے فوراً چاہیے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، فکر مند، فون آیا، میں نے بتایا، انہوں نے کہا ابھی 2 گھنٹے میں ایک بینک کا مینیجر آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو یہ رقم ابھی راتوں رات عشاء کی نماز سے پہلے یا بعد میں دے گا۔ اس طرح ہی ہوا۔ پھر میں نے ان کو کچھ نسخے بھیجے، وہ امریکہ میں رہتے ہیں اور ان کے گھر میں سودیس اور شورین دونوں مہمان ہوتے ہیں، اتنا اہم گھر ہے۔ تو مجھے کہا ہم آپ کی طرف سے پیش کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ آپ ہی کا نسخہ ہے، اور میری طرف سے بہت سلام دعا 10 بستہ آداب کے ساتھ، امامین عظیمین عالمین کبیرین، ان کو پیش کیا جائے۔ تو انہوں نے تفتیش کی تو اس سے پتہ چلا کہ حرمین میں بھی ہے، لیکن قراءات علیحدہ ہے اور قرآن مجید کا نسخہ علیحدہ ہے،
جس کا مطلوبہ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ سلطان قابوس کے زمانے میں جو نسخہ 1157 ہجری میں شائع ہوا ہے، وہ نسخہ یہ ہے جو ہم فقیر و عاجزوں کے پاس ہے، جس کے لیے میری کوشش اور دعا ہے کہ ان ایام میں چھپنے جائے، بس 15-20 دن میں چھپ جائے گا انشاءاللہ، اور 23 رمضان کو جب دعا ہوگی اور 24 رمضان میں جو باقاعدہ داخل ہے ان کا امتحان ہوگا، اور 25 رمضان میں آپ کا یہاں سے الوداع ہوگا، تو یہ تفسیر بھی آپ سینے اور سر سے لگا کے لے لیں انشاءاللہ تعالی۔